مفتی صاحب، روزے کی حالت میں مشت زنی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ مشت زنی، ایک تو ویسے ہی انسان کو پوری سال میں ایسا تھوڑی نا، اچھا کچھ کام ایسے ہیں نا جو انسان پوری سال جن کو کرتا ہے، رمضان المبارک میں جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں ارے جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اچھی بات ہے، رمضان کا اکرام تعظیم کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے نا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح سے اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے اسی طرح سے اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رمضان میں آپ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ پوری سال گناہ کرتے ہوئے ایسے ہی ڈریں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ مشت زنی ویسے ہی کوئی بہت اچھی چیز تھوڑی نا یار، یہ کوئی کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ کرنا ہی اسے ہے۔ ایک تو بہت بڑا گناہ ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے اوپر پتہ نہیں کون سا ان کو چسکا چڑھا ہوتا ہے کہ انہیں رمضان کے دنوں میں بھی نہیں چوکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ آپ جب آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیال آئیں نا تو آپ فوراً یہ سوچا کرو کہ یار یہ جس چیز کو ہم اتنا ہلکا سمجھ کے ہم جس چیز کو خارج کر رہے ہیں، یہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اس پانی سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو جنم دیتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ ہر وقت ذہن میں رکھا کریں اور فوراً خلوت سے ہٹ کے آپ اپنی فیملی میں، اپنے گھر والوں میں جا کے، ماں بہن کے پاس اور اپنے والد کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی فیملی میں جا کر بیٹھا کریں کہ بھائی جب ان کے پاس رہیں گے تو اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں کو بہت اچھے سے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک میں کسی انسان نے مشت زنی کر لی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ اگر کوئی انسان مشت زنی روزے کی حالت میں کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نائٹ فال وغیرہ روزے کی حالت میں ہو گیا تو اس سے انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ جو نائٹ فال ہو رہا ہے نا، احتلام ہو رہا ہے، یہ خود کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، انسان اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ کون چاہے گا کہ بھئی ہمیں احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کچھ لوگ تو پریشان رہتے ہیں، ان کو پرابلم ہی ہوتی ہے کہ بار بار نائٹ فال ہونا۔ تو یاد رکھو کہ اگر روزے کی حالت میں نائٹ فال وغیرہ ہو گیا تو اس سے انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا خود سے نہیں ہوا ہے، اس کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ سے زنا کر رہا ہے، مشت زنی وغیرہ کر رہا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس گناہ کے پیچھے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ روزے کی حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں سے بچے اور روزے کے علاوہ بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جبکہ سوتا ہوا انسان، بھئی اگر سوتے میں انسانوں کو نائٹ فال ہو گیا تو سوتے میں اسے خبر ہی نہیں ہوتی، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہم بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں یا ہم چارپائی کے اوپر لیٹے ہیں۔ سوتا مرا برابر ہے نا، تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر نائٹ فال ہوا ہے، سونے کی حالت میں اگر کسی انسان کو احتلام وغیرہ ہوا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر انسان مشت زنی وغیرہ کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے اور اس کو بہت بڑا گناہگار بھی وہ انسان ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔